حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب العز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے حالات نہ ہو جائیں گے کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہے گا کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ یہ اللہ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ سنگین حالات اور آزمائشوں کی وجہ سے ہوگا۔ ڈکارے مارنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے یعنی نجومی، کاہن، جوتشی، عراف، غیب گو کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ ربیہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقہ کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے، گو اس میں تاخیر ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نبی پاک نے فرمایا ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس کی طرف صرف مالداروں کو مدعو کیا جائے اور محتاجوں یعنی مساکین فقراء کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا پھر آپ چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتلایا کہ صفرا یعنی چمڑے کے دسترخوان پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی مثل پسلی کی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو گے اور اسے توڑنا اس کی طلاق ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔
کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، لہٰذا جو 3 سے زیادہ چھوڑے رکھے پھر وہ بغیر توبہ کے اسی حال میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو وہ صدقہ کرتی، اگر میں ان کی جگہ ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ثواب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں گے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں یعنی غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی باجماعت نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا کس قدر ثواب ہے تو بیماری میں بھی پیٹھ کے بل گھسیٹ کر مسجد پہنچتے۔ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں اور جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھا کر کے رکھ دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 روز کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے۔ رسول پاک نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ یعنی اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔